اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے، اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دیا۔ نہ کرے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکلیں آتی ہیں۔ اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں ہے یار، میں ہی اکیلا پریشان ہوں۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں۔ شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہے۔ زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے۔ اب یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں، پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے ایک الگ سے دعا کروانی ہے۔ جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے، کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے۔ میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا۔ ان کو بیچاروں کو کینسر تھا۔ میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا، ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا۔ اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، 16 دن پہلے انتقال ہوا۔ اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں، لیکن میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو، اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی۔ اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا، ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں، کتنا تکلیف میں ہیں لوگ، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری۔ صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں۔ میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا، ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے، مت بتایا کرو دنیا والوں، صحیح بتا دو، مت بتایا کرو، اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں ہے، کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو۔ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا میرے آقا سلامت رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر آنسو بہاؤ، نہ بتاؤ دنیا والوں۔ ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا۔ تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمایا۔ توجہ بیان کی طرف رکھیے گا۔ اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی۔ مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے، مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے، جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ، تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے۔ نہ کریں ایسا، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے، ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے، تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے،
کہ اپنے مال کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو، کہ یہاں زکات دینے کے لیے تیار نہیں لوگ، لمسم نکال دیتے ہیں، کیلکولیٹ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکات پوری ادا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں، اپنی زکات پوری ادا کر دیں، سارے زمیندار اپنی زکات پوری ادا کر دیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے ایک بار کیلکولیشن کی، ذرا سنیے گا۔ پاکستان زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، یو کین سرچ یور سیلف۔ آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ خود ڈھونڈ لیں، آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن، اتنے جناب کروڑ کے جی جو ہے وہ گندم ہوا، تو کاٹن ہوا، تو فروٹس ہوئے، تو شوگر ہوئی۔ پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے، تو جتنی فصل ہوگی 10% عشر، کیا کہتے ہیں، 10ویں حصے کو وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ زکات ہے زمین کی۔ اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں، پیسوں سے خریدتے ہیں، تو 5%۔ آپ بلیو کریں، میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں، اس کی مالیت کتنی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا، جو دینا ہی دینا ہے۔ آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا۔ یہ خربوں روپے کہاں ہیں؟ اگر ہم زکات دیتے تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا، کتنے گھر خوشحال ہو جاتے۔ اچھا یہ تو صرف زمین کی زکات ہے، پراپرٹیز کی زکات، اور وہ خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں، مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا، ہوئے 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 زکات جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی، تو پھر بھاری لگتی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکات ہے نا، ٹینشن کائے کی ہے؟ شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے قارون کیوں دسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا بڑا عالم دین تھا، مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا، اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی، خزانے نہیں، صرف کیز آف دا ٹریجر، اتنا خزانہ تھا۔ مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا، اس زمانے پتہ زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 1000 پہ 1۔ آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے۔ اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے، حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا، زکات کا انکار کیا، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکات دیں، بے شک کسی کو بھی دیں، جو حقدار ہے اس کو دیں، مگر زکات پوری دیں۔ پاکستان خوشحال ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں ہے شاید وہ نکال دیتا ہے، مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ اس کو بوجھ نہ بننے دینا۔ میں ایک دعا کرتا ہوں آج، اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا۔ اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے۔ اوہ آمین۔ یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں۔ اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے، پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ آپ بہترین خرچ کرو نا، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اچھا جب بھی کیلکولیٹر، دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں، مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا۔ آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کروڑ روپے ہیں، 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے، یہ تو کم ہو گئے۔ آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے، اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے، آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے۔ یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے، ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے۔ کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو پیسے کم ہونے چاہیے تھے۔ نہیں جناب، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی۔ آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر تو لاک کر دو نا، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں، جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کم نہیں ہوتا۔ یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، نہیں۔ اب پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں، جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں، ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے، خوش دلی سے دینی ہے، مزے لے کر دینی ہے۔ یہ نہیں کہ دل پر بوجھ، یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی، نہیں یہ نہیں۔
دو اور انجوائے کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو۔ ایک واقعہ سن لیں، بات اور کلیریفائی ہو جائے گی۔ حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں، ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں، نتھنگ ایلس، 4 ایگز اونلی۔ کہا یہ چاروں ہی دے دو، ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں، چاروں دے دو۔ چاروں دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا۔ کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا، کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں۔ کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا، کتنے آئے؟ کہا کہ 30 آئے ہیں۔ 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا۔ اب ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے، کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے؟ ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا۔ تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور بات یہ، جب میں نے 4 دیے تھے نا، اس میں بھی 3 ثابت تھے، ایک ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ فارمولہ آج یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے؟ بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر، وہاں نیت پہنچتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ نا یار، ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا، بہترین لباس، اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور۔ اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں، 2 کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے۔ اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں؟ فطرے کی، جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں، جب بھی فطرے کی باری آتی ہے ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا، 100 دے دیا، 200 دے دیا، 300 دے دیا۔ ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے۔ غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں، مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھے، اچھا خرچ کرے نا۔ اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا، جس کو نوازا ہے رب نے۔ کہ ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں، دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو، سب سے سستے جوتے نکال دو، میں نے عید پڑھنی ہے۔ بہترین چاہیے، اپنے لیے بہترین لینا ہے، اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے۔ خود غور کریں، خرچ کیجئے گا، دل سے کریں، اللہ اور نوازے گا۔ اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو بانٹنے کا، یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا، کسی کی افطاری اچھی کر دیں، کسی کی سحری اچھی کر دیں، کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا، اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ مگر آج حال یہ ہے، یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے مگر زکوٰۃ پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں۔ میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں، کہ زکوٰۃ تو پوری دو یار، یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے، یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا، بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی۔ وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں۔ میں جب سے میں نے بانٹنا شروع کیا ہے، میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے، میں خود حیران ہوں۔ میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے۔ تو یہ ڈیوٹی ہے، بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں، توحید، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ۔ ہم زکوٰۃ کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے، کوئی 5 لاکھ دیتا ہے، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، زکوٰۃ کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے کہ نہیں، میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح فارمولہ ہے کہ نہیں، یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں، بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ خدا را یاد رکھیے، زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ بلیو کریں، جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ
मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, आप अपने गम और अपनी परेशानियां दूर होते हुए देखेंगे। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें दिल खोल कर अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर सबसे पहला हक आपकी ज़कात का वो हक है आपके अपने गरीब रिश्तेदारों का। अपने गरीब रिश्तेदारों को आप दीजिए ज़कात, क्योंकि जो अपने रिश्तेदारों को ज़कात देता है, सदका करता है, उसको डबल सवाब मिलता है, एक सदका देने का, एक सिला रहमी करने का। और फिर आपके गरीब रिश्तेदारों से बात ज़कात बच जाए, फिर मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लाम कितने बड़े पैमाने पर दुनिया में काम कर रही है, तो अपनी ज़कात का अपना हिस्सा जो है उसमें ज़रूर अता फरमाएं। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह कौसर। सूरह कौसर का तारुफ, मकाम नुज़ूल। अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाजिन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सूरह कौसर जमूर मुफस्सिरीन के नजदीक मक्किया है और बाज मुफस्सिरीन के नजदीक मदनिया है। आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद, इस सूरत में 1 रुकू, 3 आयतें, 10 कलमे और 42 हुरूफ हैं। कौसर नाम रखने की वजह, कौसर से दुनिया और आखिरत की बेशुमार खूबियां मुराद हैं और जन्नत की एक नहर का नाम भी कौसर है। इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज मौजूद है, इस मुनासिबत से इसे सूरह कौसर कहते हैं। सूरह कौसर के मज़ामीन, इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत बयान फरमाई है और इसमें ये मज़ामीन बयान हुए हैं। नंबर 1, इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला के उस फजलो एहसान का बयान है जो उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फरमाया। नंबर 2, दूसरी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि अल्लाह ताला के फजलो एहसान के शुक्रिये में नमाज पढ़ते रहें और कुर्बानी करें। नंबर 3, तीसरी आयत में फरमाया गया कि जो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। सूरह माऊन के साथ मुनासिबत, सूरह कौसर की अपने से माकबल सूरत माऊन के साथ मुनासिबत यह है कि सूरह माऊन में काफिरों और मुनाफिकों की जो सिफात बयान की गई, उनके मुकाबले में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ सूरह कौसर में बयान किए गए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। तर्जमा, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही हर भलाई से महरूम है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। तफसीर सिरातुल जिनान में है। कौसर की तफसीर में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। उन सब अकवाल का खुलासा ये है कि ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई और कसीर फजाइल इनायत करके तुम्हें तमाम मखलूक पर अफजल किया। आपको हुस्न ज़ाहिर भी दिया, हुस्न बातिन भी अता किया, नस्ब आली भी, नबुव्वत भी, किताब भी, हिकमत भी, इल्म भी, शफाअत भी, हौज़े कौसर भी, मकाम महमूद भी, उम्मत की कसरत भी, दीन के दुश्मनों पर गलबा भी, फतूहात की कसरत भी और बेशुमार नेमतें और फजीलतें अता की जिनकी इंतहा नहीं। आयत इन्ना अअतैनाकल कौसर से हासिल होने वाली मालूमात, इससे 5 बातें मालूम हुई। नंबर 1, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौसर अता कर दी है, क्योंकि यहाँ ये नहीं फरमाया गया कि हम आपको कौसर अता करेंगे, बल्कि ये फरमाया कि बेशक हमने आपको कौसर अता कर दी। नंबर 2, अल्लाह ताला की अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये अता उनके नबी और रसूल होने की वजह से नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात की वजह से है, जो शान महबूबियत की सूरत है, क्योंकि यहाँ ये फरमाया हमने आपको अता फरमाई, कि नहीं फरमाया कि आतैना रसूल या आतैना नबी। नंबर 3, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये अता किसी इबादत और रियाजत की वजह से नहीं है, बल्कि इन पर ये अता अल्लाह ताला के अजीम फजल और एहसान की वजह से है, क्योंकि यहाँ अता का जिक्र पहले हुआ और इबादत का जिक्र बाद में हुआ। नंबर 4, अल्लाह ताला ने आपको कौसर का मालिक बना दिया है, तो आप जिसे चाहें जो चाहें अता कर सकते हैं।
نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ ان شانئك هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پر ملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت۔ کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئك هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔
سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے، سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے، جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے، سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے، سبحان اللہ، سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں، سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا، سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے، سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی، سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا، سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے، سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں، سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے، سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا، سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے، جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے، سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے، سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر، یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے، سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے، سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے، سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے، کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں، سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے، سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے، پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا، صحت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے، اچھی بات، لیکن ہم ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں۔ میرا سوال ہے یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گی آپ کا؟ اینڈ آف دا ڈے جان لے لیں گی نا۔ میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل میں بس گئی تو ایمان لے گئی۔ بتاؤ کون سی خطرناک بیماری؟ ایمان لینے والی نا۔ Nobody try to understand، کوئی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، فرسٹ ایور سن، سب سے پہلا گناہ وہ کیا تھا؟ تکبر ہی تھا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، I am best، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، حضرت آدم کو۔ شیطان نے بڑی عبادتیں کی، بڑا علم بھی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، once in a lifetime اس نے تکبر کیا، ساری عبادتیں برباد، نورانیت چہرے کی چھین لی گئی، اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے ایک بار تکبر کیا، اس کا کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں، کیوں سمجھیے اس کا آغاز تو درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے، جو موت کی سختیاں ہیں، کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں۔ زندگی